شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ایمان والوں سے، دیکھیے کتنا بہترین جملہ ہے کہ بعض احکامات اللہ کے یا ایھا الناس کے لفظ سے آتے کہ اے لوگو، لیکن یہاں پر جب روزے کی باری آتی ہے یہ اللہ کا بہت اہم فریضہ ہے، تو فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرمایا کہ روزے فرض کیے گئے۔ اب ایک مسلمانوں کو ایک اچنبھا ہوتا ہے کہ اتنی بہترین محبت کے انداز میں، رحمت کے انداز میں بولا جا رہا ہے جیسے بہت بڑا انعام دیا جا رہا ہے، اور کہا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، یعنی بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین دلاسا دیتے ہیں، اے میرے پیارے نبی کی امت، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا، تمہارے اوپر زور و زبردستی کی گئی، نہیں۔ فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہ صرف تمہارے اوپر ہی کیے، کہا گیا کہ جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ پچھلے امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کی آمد ہے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے شعبان میں یعنی اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فضائل رمضان، اہمیت رمضان اور اعمال رمضان کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج میں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خطبہ اور آپ کے رمضان شریف کی فضیلت کے متعلق ارشادات بیان کروں تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو جائے اور رمضان شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے، تاکہ اس مبارک مہینے کا زیادہ زیادہ احترام اس کے اعمال پر اور اس کو پورا اللہ کے حکم پر پوری توجہ کے ساتھ میں ہم گزار سکیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اس خطبے کا آغاز کروں جو زبان رسالت سے عظمت رمضان پر بیان ہوا۔ عظمت رمضان کے سلسلے میں قرآنی آیات کا تذکرہ بھی ہے جو قرآن حکیم میں خصوصیت سے اس ماہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا بلکہ یہ ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، روزے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لے، کیونکہ صوم دراصل اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ اپنی مرضی ختم، مولا کی مرضی شروع۔ کھانا چھوڑ دو بہت اچھا، پینا چھوڑ دو بہت اچھا، زبان سے ناپسندیدہ باتیں چھوڑ دو، ناپسندیدہ اعمال و افعال چھوڑ دو بہت اچھا، اپنی مرضی کہ ہر ایک چیز کو چھوڑ دو، میری مرضی میں فنا ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ عظیم الشان کورس ہے جو رمضان نے دیا۔ اس میں اگر کامیابی حاصل کر لوں گے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اگر تم نے رمضان کو گزارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گا۔
اور آگے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت کی دلیل ہے، حق و باطل میں فرق بن کر آیا ہے۔ جو اس رمضان کو پائے تو وہ مہینہ بھر روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزے کی تعداد پوری کر سکو، اور یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم شکر گزار بجا لاؤ۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں روزے کے بہت سارے احکامات بیانات ہوئے، روزے کا مفہوم، روزے کی مذہبی تاریخ، روزے کی حقیقت، ایام روزے کی تجدید، روزے کے احکامات، آخر میں روزے کے مقاصد۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر تم اس کی بڑائی بیان فرماؤ۔ بڑائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ معلوم ہوا روزے میں بھی مقصود خدا کی توحید کا بیان ہے۔ تکبیر، بڑائی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب روزے کے مقاصد ہیں۔ اگر ان کے اظہار میں کمی کریں گا تو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقید توحید و رسالت دراصل ہر عبادت کی جان ہے، اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر ادا کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم میں تقوی پیدا ہو۔ کھانا پینا خدا کی رضا کے لیے چھوڑا جائے تو اس سے روحانی ترقی ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 روز خلوت میں روزے سے رہے تو تورات ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 روز خلوت میں رہے تو انجیل ملی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز غار حرا میں خلوت میں رہے تو قرآن ملا۔ تو ان آیات بینات سے معلوم ہوا روزہ اپنے اندر بہت سے مقاصد اور روحانی علاج رکھتا ہے، جن کو اپنانا اور پورا کرنا ہر مسلمان کا دینی فرض ہے۔ روزہ رکھنا کوئی تفریح عمل نہیں یا صحت اچھی کرنے کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی میں مولا کی مرضی پر چلنے کا سلیقہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مولا کی مرضی اور پسندی مومن کی حقیقی معراج ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حلاوت سے ہمیں بہرور فرمائے۔ حضرت گرامی، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کی آمد سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اہمیت رمضان اور فضائل رمضان پر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا، زبان نبوت کی اور شان رمضان کی، مقرر بھی اعلیٰ اور موضوع بھی اعلیٰ، اور سننے والا مجمع بھی اعلیٰ، اور جو مسجد ہے وہ بھی اعلیٰ۔ میرے محبوب فدا ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان نبوت سے سماعت فرما کر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں، یعنی شعبان کے آخر میں، بہت ہی لمبا خطبہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فنگ ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان میں اگر ہم نے کوئی سنت یا نفل پڑھی، اللہ رب العالمین فرض کے برابر اسے ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کریں گا تو اس کو دوسرے مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملیں گا۔
یعنی دوسرے مہینے میں جو فرض نماز ادا کرتا ہے، اگر وہ رمضان میں فرض کی ایک نماز ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں شعبان کے آخر میں صحابہ اکرام کو سنا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوں گا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو تو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ یعنی ہم خود محتاج ہیں، ہم خود اپنے افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ تعالی ہمیں محروم کر دیں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین یہ ثواب اس شخصوں کو بھی دیں گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلاوے، یعنی ابھی تک تو روزہ افطار کرنے پر اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا سامنے روزے دار کو ہیں، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کریں گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاسی نہیں لگیں گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی دے دیں گا۔ اس خطبے کے چند نکات سماعت فرمائیے۔ اس خطبے میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر نے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری 1000 راتوں میں طے نہیں کر سکتے۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے سے اب ایک دن نہیں بلکہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جاتی جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں دنوں میں طے ہوا کرتی تھی، اسی طرح حصول رضا اور خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہیں کہ جو بات صادق قلب یعنی طلب والوں کو جو اس رات میں محنت کرے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو وہ سینکڑوں مہینوں میں اتنا حاصل نہیں کر سکتے جتنا کہ وہ ایک رات شب قدر کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مطلب یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور جو فرض نیکی کرنے والوں کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور اس کی فضیلت ہے۔ یعنی روزانہ ہے رمضان کے اندر کوئی ایک نیکی کریں گا یہ سمجھو کہ غیر رمضان میں اس نے 70 نیکیاں کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان کے بارے میں کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی ہماری زبان میں صبر کے اصل معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا، تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا اور اس کو برداشت کرنا،
یہی روزے کا اول و آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غریب اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمایا کہ بھوک کیسی چیز ہوتی ہے۔ کتنے بندے ہیں جو بھوکے راتوں کو سوتے ہیں، جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمارے دل نرم ہو جائے، ہمارے اندر غریبوں کی محبت آ جائے۔ ارشاد فرمایا اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو ہم کو ہر ایک ایمان والوں کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنا فراغت سے کھانے کو ملتا ہے باقی اور 11 مہینے میں اس قدر نصیب نہیں ہوتا۔ اب چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو اور وہ کون سے بھی راستے سے آئے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اسی کے حکم سے آتا ہے۔ تو خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ چونکہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے بندے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا، ایسے وہ لوگ ہے جو نیک ہے، ہمیشہ صلاح و تقوی کی والی زندگی گزارتے ہیں، نماز روزے کے اہتمام ہے، گناہوں سے ہمیشہ بچنے والے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت وہ فوراً توبہ و استغفار کر کر اپنے معاملے کو صاف کرتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینے سے ہی بلکہ اس کی پہلی رات سے ہی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو یہ نیک لوگ ہیں جو ہمیشہ زندگی نیکی پر گزارتے ہیں، تو جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے نیک اور متقی پرہیزگار تو نہیں ہوتے ہیں لیکن نماز با جماعت سے ادا کرتے ہیں، فرائض کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان سے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو وہ اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کا ابتدائی حصے میں روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے اعمال و خیر، توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے احوال کو، اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کے طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کی دوسرے حصے کے اندر اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکا، نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن آگے پیچھے کرتا ہے، اپنا حال ابتر کر رہا ہے، اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا کہ جہنم کے پورے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی گناہوں کے اندر اپنی ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی اللہ نے اگر ان کو رمضان نہ عطا کیا ہوتا تو وہ جہنم کے پورے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ کو نوازنا تھا، اللہ نے رمضان ان کو عطا فرمایا تو انہیں اللہ کے حکم کے مطابق 2 حصے روزے رکھیں، اور جب وہ رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں اللہ کو منایا اور عام مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھیں، توبہ استغفار بھی کیا اور اپنے گناہوں سے اللہ سے رو کے معافی مانگی، تو آخری عشرے میں جو دریائے رحمت کا عشرہ ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کو بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتے۔ اس لیے کہ یہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا دوزخ سے آزادی ہے۔ تو پوری امت کے بھی 3 طبقے کہہ لیجئے، اگر یوں کہہ لیا جائے تو مختصر ہو جائیں گا کہ پہلے حصے میں روزہ وہی رکھیں گا جسے رحمت کھینچ لائیں گی، دوسرے حصے میں وہی داخل ہوں گا جسے رحمت نے بخشش کے طرف ڈھکیل دیا ہو، دوزخ سے آزادی اسی کو ملیں گی جس کو رحمت خداوندی اور مغفرت خداوندی نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے ارشادات رسول کا اور بھی مطلب واضح ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دریائے رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ اب فرمایا گیا روزے کی قیمت اور اس کا صلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند حدیث یعنی مختصر اب اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔
باب الریان یہ خاص دروازہ ہے جنت کا، تو قیامت کے دن صرف روزے داروں کا ہی اس میں سے داخلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کل قیامت کے دن جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورا کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو کیا بدلہ عطا فرمائیں گے؟ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جن کے پاس سب کچھ کھانے کو ہوتا تھا، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تھا، بند کمرے کے اندر لیٹے ہوئے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی صرف میری محبت میں، میری ڈر اور خوف میں صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا؟ کہاں ہے وہ؟ اب یہ آواز سن کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، تو وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے پہنچ جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو روزے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے، روزے دار کو سب میں زیادہ جو بڑی قربانی دینا پڑتی ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں غالب پہلو سیرابی کا ہونا ہے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے لیے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا اس کی خاص صفتیں سیرابی اور شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہیں کہ پورا سیراب ہونا، یا پھر سیرابی بھرپور اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہونا، تو وہ اسی دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کو اس کا صلہ دوں گا۔ اور آگے بحقی کی روایت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندی کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھیں گا، رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا کلام پاک قرآن مجید پڑھیں گا یا سنیں گا، یعنی جسے ہم تراویح کہتے ہیں، روزہ عرض کریں گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہیں گا میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کی سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے، اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فرمان جاری کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان قرآن روزے دار کے لیے سفارش بنے گا، رمضان بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، اور اس بندے رحمان کو بھی مبارک ہو جو رمضان اور قرآن کی سفارش سے نجات پائیں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب یہ رمضان کی فضیلت پہ لمبی بات ہو گئی، اب میں ایک آخری حدیث جو روزے کا تقاضا ہے، روزہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو روزہ عرض کرتا ہے جس کو اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا جو بخاری شریف کی حدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، یعنی باطل کلام یعنی فضول بات، لغوی بات، اور باطل کام یعنی غلط کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اگر وہ باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں، یعنی جھوٹ اور جھوٹوں سے میل جھوٹ چھوڑنا ضروری،
गैर शरई मजालिस में जाने से एतराज़ ज़रूरी, बिदात और शिरक से भरी हुई मजलिस से बचना ज़रूरी, किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो महफिलें बनती हैं उससे परे ज़रूरी। अगर झूठ, फरेब, मकर, रस्म बिदात, शिरक और मुनकरात से नहीं बचता तो उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। आप हजरात के सामने कुरान आयत हदीस मुबारक का इरशाद फरमाएँ कि रमज़ान और रोज़े की अहमियत और बरक़ात पर पूरी तफसील बयान हो गई। अब आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान शरीफ के रोज़े और उसके पूरे आमाल अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, ता हम भी इस बशारत के मुस्तहिक हो सके जो रोज़ेदारों के लिए मखसूस की गई। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा बाबरकत महीना है, इसलिए अभी से हम रमज़ान की तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें। लेना देना क्या है, जो कुछ भी है दुनिया के मामलात वो सब को अदा करे और रमज़ान के लिए तैयार हो जाओ। और अपने दोस्तों से कहो कि भाई इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद फुर्सत से मुलाकात करेंगे। अब मैं अपने अल्लाह के दर पर जा रहा हूँ, अब इंशाअल्लाह इस रमज़ान में मग़फ़िरत करा के रहेंगे। और अल्लाह का भी वादा है कि जो भी मेरे दर पर आएगा मैं उसको जन्नत अता फरमाऊँगा। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक एक एक लम्हा कीमती बनाकर रमज़ान मुबारक के अंदर हर गुनाह से बचाकर ए अल्लाह अपने दर पर आने की और आपके सामने सजदारेज़ होने की, पूरे महीने तरावी पढ़ने की और दिन भर अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए।